اس لیے اللہ جل شانہ کے عرش کے نیچے، ان آسمانوں کے نیچے اگر سب سے زیادہ ادب و احترام کی کوئی جگہ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی جگہ ہے، جس کے بارے میں لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت حضور کے روضے کے ماتھے کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ وہاں عرب کا شرطہ جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی نامناسب کام کرے تو اس کو اچھے طریقے سے روک دے، وہ بھی کس انداز سے روک؟ اشارے کے ساتھ، ایسے 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 ایسے۔ اس سپاہی کو بھی پتہ ہے کہ اوپر آیت کیا لکھی ہوئی ہے اور میں کھڑا کہاں پہ ہوں، کھڑا کہاں پہ ہوں۔ وہ بھی لب کشائی نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی ایسے طریقے سے کوئی نامناسب حرکت اگر کر رہا ہو یا غیر شرعی حرکت کر رہا ہو تو اس کو اپنے اخلاق اور پیار کے ساتھ آگے کی طرف گزار دیتا ہے، آگے چلے آگے چلے آگے چلے۔ یہ تو مسلمان کھڑا ہے، لیکن عرب کے مشرک کا کیا حال تھا؟ جن لوگوں کو ہم مشرک کہتے ہیں، مشرک تھے، اللہ کے نبی کے مخالف تھے، لیکن ان میں سے اگر کسی کے باپ کا قاتل، کسی کے بھائی کا قاتل، کسی کے بیٹے کا قاتل، کسی کے چچا کا قاتل اگر آ کر حرم کی حدود سے اندر داخل ہو جاتا تو وہ باہر بیٹھ کے آہستہ آواز میں یہ کہتا تھا کہ یار ہو تو تم میرے باپ کے قاتل، ہو تو تم میرے بیٹے کے قاتل، ہو تو تم میرے چچا کے قاتل، یا ہو تو تم میرے قبیلے کے قاتل، لیکن میں کروں کیا؟ میں کروں کیا؟ تم وہاں ہو جہاں میں تم سے لڑائی نہیں لڑ سکتا، جہاں سے کھینچ کر میں تمہیں باہر نہیں لا سکتا، جہاں میں تم پر ہوٹنگ نہیں کر سکتا، جہاں میں تم پر آوازیں نہیں کر سکتا۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ کفار و مشرکین کا، کہ حرم میں جو اندر داخل ہو گیا، حرم میں چلا گیا، وہ امن میں ہے۔ حرم کے تو گھاس توڑنے کی حاجی کو اجازت نہیں ہے، وہ گھاس کا تنکا احرام کی حالت میں نہیں توڑ سکتا، چڑیا کو نہیں مار سکتا، مارنا تو دور کی بات ہے، شکار موجود ہے اور کسی دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا وہ شکار بیٹھا ہو، وہ شکار بیٹھا۔ بڑا حساس معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے حرم کا معاملہ، اللہ کے نبی کے روضے کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ ہم سیاسی زعماء کا جتنا احترام کریں ضرور کریں، ہر ایک کا اپنا اپنا سیاسی رہنما ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، ان کا بے پناہ احترام کریں، بے پناہ احترام کریں، لیکن میرے اور آپ کے سیاسی رہنماؤں کے اس طرح کے ہزار ہا رہنما، کروڑ ہا رہنما حضور کی جوتی کے، مٹی کے، ذرے کے کروڑویں حصے پر سارے قربان، سارے قربان، جن جن کو میں مانتا ہوں، جن جن کو آپ مانتے، سارے قربان، تب جا کے ہم بنیں گے مومن مسلمان۔ وہاں تو اتنی عظیم ہستیوں کی قربانی پیش کی گئی، ماں کا درجہ کوئی تھوڑا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں ماں کا درجہ کتنا درجہ ہوتا ہے، اور ماں ہی تو ہے، اور بھوک ہڑتال کر گئی، بیٹے کو کہتی ہے جب تک آمنہ کے لال کے دامن نہیں چھوڑتا اس وقت تک روٹی نہیں کھاؤں گی، حلق سے ایک لقمہ نیچے نہیں جانے دوں گی، تیل کنگھی نہیں کروں گی، بھوک سے اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، جان دے دوں گی،
لیکن اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ دیتے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے میرے تک اور آپ تک پہنچا دیا، میرے تک اور آپ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنے پریشان، ایک دن بھوک سے گزر گیا، دوسرا دن بھوک سے گزر گیا، تیسرا دن بھوک سے گزر گیا۔ ماں موت کی کشمکش میں چلی گئی، موت کی کشمکش میں چلی گئی۔ خیال پیدا ہونے لگا اگر اس حال میں انتقال ہو گیا تو کفار و مشرکین اور لوگ مجھے کہیں گے یہ بیٹا اپنی ماں کا قاتل ہے، یہ بیٹا اپنی ماں کا قاتل ہے۔ اگر ماں کی بات مان لیتا ہوں تو اس طرف امام الانبیاء محبوب کبریا کی ذات ہے، اور عرش والا مجھے یہ کہے گا جس نے ماں کی خاطر میرے محبوب کو چھوڑ دیا تھا۔ کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تھوڑا سوچنے لگے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور آخر یہ کہہ کے ماں کے سامنے آئے اور عرض کر ماں جی اللہ کا واسطہ ہے، جس اللہ کو میں مان چکا ہوں اس کا واسطہ ہے، اپنی بھوک ختم کر دیں، اپنی پیاس ختم کر دیں، مجھ پر رحم کھا لیں۔ اور پھر جب دیکھا نہیں مان رہی تو آخری جملہ یہ کہہ کے دوڑ لگا دی، اے میری اماں آپ میری ایک ماں ہیں، اگر آپ جیسی 100 ماں بھی ہو تو میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، حضور کے قدموں پر قربان کر دوں۔ دوڑ لگا دی۔ دوڑ کدھر کو لگائی؟ دوڑ ادھر کو لگائی جدھر کو ہر اہل ایمان دوڑنا چاہتا ہے۔ حضور کے قدموں پہ جا کے گر گئے۔ اللہ کے نبی معاملہ یہ ہو گیا ہے، میری ماں تیسرا دن ہے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، بس آپ سے گزارش ہے کہ عرش والے سے کچھ رابطہ تو قائم کریں، عرش والے سے کچھ رابطہ تو قائم کریں۔ اللہ کے نبی پریشان ہوئے اور یوں ہاتھ بلند کیے، بجائے اس کے کہ ابو ہریرہ حضور کے پاس بیٹھتے، حضور کی معصوم دعا پر آمین کہتے، ابو ہریرہ وہاں سے واپس دوڑ لگا رہے، واپس دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں۔ راستے میں کوئی ملا، پوچھا ابو ہریرہ آپ تو نہیں دوڑتے تھے، بڑے وقار کے ساتھ چلتے تھے، کیا ہو گیا آج، کدھر دوڑے کو جا رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے اور کہتے جا رہے ہیں میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں کہ آمنہ کے لال کی دعا پہلے پہنچتی ہے، میں پہلے پہنچتا ہوں کہ آمنہ کے لال کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جب دروازے کو جا کے کھٹکھٹایا، اندر سے جواب نہ آیا، پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا تو دیکھا کہ ماں غسل کر کے نہا کے کپڑے پہن کے دروازے پر کھڑی ہے۔ فوراً سمجھ گئے دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہے، دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہے۔ کہنے لگی بیٹا تیرے جانے کے بعد میرے دل پر چوٹ لگی، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، بس میرے دل نے اندر سے گواہی دی ہے کہ جس راہ پہ تیرا بیٹا چل چکا ہے، اے بوڑھی اماں تو بھی اسی راہ پہ چل، اسی راہ پہ چل۔ تو یہ تو وہ ہستی ہے جہاں مائیں قربان ہیں، مائیں قربان ہیں۔ ماں سے بڑھ کر کس کا درجہ ہوگا کہ اس کے لیے ہم اللہ کے نبی کو ناراض کر دیں،